بھارت کے خلاف پاکستان نے ریکارڈ کارکردگی دکھاتے ہوئے میدان مار لیا، لیکن سیاسی میدان میں عمران خان حکومت کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آتی۔ پاکستان تو جیت گیا لیکن عمران خان کی حکومت ہار گئی۔ 24 اکتوبر کو T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر ایک نئی تاریخ اور ایک نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔ اتوار کا دن تھا، لیکن اسی دن بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کرکٹ میچ دیکھنے کی بجائے اپنی حکومت بچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ وہ کبھی سعودی عرب میں وزیر اعظم عمران خان سے رابطے کی کوشش کرتے تو کبھی راولپنڈی میں کسی سے فون پر بات کرنے کے لیے نمبر ملاتے، لیکن سب میچ دیکھ رہے تھے۔ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم دبئی میں بھارت کو دباؤ میں لا رہی تھی تو کوئٹہ میں بلوچستان عوامی پارٹی، تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی مخلوط حکومت کے سربراہ جام کمال کو یقین ہو چکا تھا کہ بازی الٹ چکی ہے، لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دیا اور گورنر بلوچستان کو بھیج دیا، جنہوں نے اسے فوری طور پر منظور کر لیا۔ عمران خان نے جام کمال کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ طاقتور ریاستی اداروں نے اس معاملے میں مداخلت سے گریز کیا۔ جام کمال نے صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد سے ایک دن قبل گھٹنے ٹیک کر اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر نظر ڈالیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اشارہ دیا کہ انہیں ہٹانے میں کچھ وفاقی وزراء نے اہم کردار ادا کیا۔ جام کمال کی حکومت ختم ہونے کے بعد بلوچستان میں جو نئی حکومت بنے گی وہ عمران خان کی نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل کی اتحادی بنے گی۔ بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی۔ جس وقت جام کمال اپنا استعفیٰ گورنر ہاؤس کو بھیج رہے تھے، عین اسی وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کالعدم تحریک لبیک کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کالعدم تنظیم کے گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے اور ان کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ چند ماہ پہلے اپریل 2021 میں یہی شیخ رشید تھے جنہوں نے تحریک لبیک پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس تنظیم کے ہاتھوں 580 پولیس اہلکار زخمی اور 2 شہید ہو گئے۔ حالیہ واقعات میں بھی کچھ پولیس اہلکاروں کی جان گئی اور تحریک لبیک والے بھی سوشل میڈیا پر اپنے کئی ساتھیوں کی لاشیں دکھاتے رہے۔ وزیر داخلہ نے بڑے اعتماد سے کہا کہ تحریک لبیک والے بدھ تک اپنے مظاہرے بند کر دیں گے۔ اگر بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ طے پاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سوال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت کر لی جاتی ہے اور سعد رضوی کو رہا کیا جا سکتا ہے تو رکن قومی اسمبلی علی وزیر پر مقدمات کیوں ختم نہیں ہو سکتے؟ اس سوال پر بحث ان تضادات کو سامنے لائے گی جن کی وجہ سے آج تک پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک نوٹیفیکیشن کے معاملے میں تو بظاہر قانون کی بالادستی اور میرٹ کا مسئلہ بنایا، لیکن آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ کون سے میرٹ پر پورا اترتا ہے۔ اب وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے شوکت ترین کو خیبر پختونخوا سے سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب ذاتی طور پر بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کا میرٹ صرف یہ ہے کہ انہیں آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں وزیر خزانہ بنایا تھا اور آج عمران خان انہیں اپنا وزیر خزانہ بنائے رکھنے پر بضد ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ شاید کرکٹ میں عمران خان کسی حد تک میرٹ کا خیال رکھتے تھے، لیکن سیاست و حکومت میں وہ میرٹ کا نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ ISI کے نئی سربراہ کے نوٹیفیکیشن کے معاملے کو لٹکانا نہ تو قانون کی بالادستی کا معاملہ تھا اور نہ ہی میرٹ کا معاملہ۔ وہ افغانستان کے حالات کی آڑ لے کر اس ادارے کے سربراہ کی تبدیلی کا معاملہ مؤخر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے قریب ہے وہ قریب رہنا چاہیے۔ وہ کسی کو اپنے اتنے قریب رکھنے کی کوشش میں تھے کہ وہ اپنے ادارے کو بہت دور دور لگنے لگا۔ اسی حساس معاملے پر میڈیا میں کھلم کھلا بحث ہوئی۔ ایک طرف شیخ رشید احمد یہ دعوے کرتے رہے کہ جمعے تک سب ٹھیک ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا، دوسری طرف باخبر ذرائع کے حوالے سے دعوے کیے گئے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آئندہ سال آرمی چیف مقرر کرنے پر غور ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے ISI کے سربراہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن افغانستان کے حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر لٹکایا گیا۔ اس تقریب میں ایک تعمیر کا پہلو یہ تھا کہ عمران خان نے ان لوگوں کے موقف کو غلط ثابت کر دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم کے ہر صحیح یا غلط فیصلے کو GHQ کی غیر مشروط حمایت حاصل ہوتی ہے یا تمام اہم سیاسی فیصلے عمران خان نہیں بلکہ فوجی قیادت کرتی ہے۔ اسی تاثر کی وجہ سے کچھ عرصہ قبل پاکستان کی سیاست میں نکے دا ابا کی اصطلاح بھی متعارف ہوئی تھی، لیکن حالیہ واقعات سے پتہ چلتا رہا ہے کہ نکا کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی اپنا ابا سمجھتا ہے۔ عمران خان نے اپنے حالیہ رویے سے اس رائے کو تقویت دی کہ انہیں کسی اور سے نہیں بلکہ سب سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے ہے۔ وہ کبھی میڈیا سے لڑتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن سے لڑتے ہیں اور کبھی اپنے آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مہنگائی کے خاتمے پر توجہ دینے کی بجائے نون میں سے شین نکالنے پر زیادہ توجہ دی اور ابھی تک اس میں ناکام ہیں۔ ایک زمانے میں سیاسی مخالفین پر بھینس چوری کے مقدمات بنائے جاتے تھے، لیکن عمران خان کے دور میں سیاسی مخالفین اور ناقدین کی کردار کشی کے لیے تمام حدود کو عبور کر لیا گیا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کچھ ہفتے قبل سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کی کچھ ایسی ویڈیوز پھیلائی گئیں جن کے باعث ان کے خاندان کے کچھ لوگ شدید ذہنی صدمے کا شکار ہوئے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پر محمد زبیر کی پارٹی کے کچھ اہم رہنماؤں نے بھی ان کا مناسب دفاع نہیں کیا، لیکن پھر نہ جانے کیسے ایک ادارے نے کچھ لوگ گرفتار کر لیے۔
गिरफ्तार शुदगान ने बताया कि मोहम्मद जुबैर की वीडियोस खुद साख्ता थीं और ये वीडियोस इन लोगों ने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड की। इस मामले पर मेरी 2 से ज्यादा अहम लोगों से बात हुई और जो मुझे पता चला वो बहुत अफसोसनाक है। अभी तक ये सबूत नहीं मिला कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ये साजिश किसके हुक्म पर तैयार हुई, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि कोई ना कोई ये चाहता था कि मुस्लिम लीग नून और फौज एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए। ये भी मालूम हुआ है कि हुकूमत के कुछ वफादारों ने बाज़ सहाफ़ियों और सियासतदानों की टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रखा है और बवक्त ज़रूरत इस गुफ्तगू को सोशल मीडिया पर फैलाकर सहाफ़ियों को भी बदनाम करने की कोशिश होगी। लेकिन लोगों के टेलीफोन रिकॉर्ड करने वाले ये नहीं जानते कि वो ना सिर्फ खुद कानून तोड़ रहे हैं बल्कि अदलिया समेत तमाम रियासती इदारों की अहम शख्सियात को ये पैगाम दे रहे हैं कि इन सब के टेलीफोन टैप होते हैं। इसी किस्म के पैगामात देकर इमरान खान अपनी हुकूमत को मजबूत नहीं बल्कि दिन ब दिन कमज़ोर कर रहे हैं। आज इमरान खान के इत्तेहादियों की हुकूमत का बलूचिस्तान में खात्मा हुआ है और इनके वजीर दाखिला ने कालअदम तहरीक लब्बैक के सामने हथियार फेंक दिए हैं। कल को इनके वज़रा इलेक्शन कमीशन के सामने मुआफिया मांगते नजर आएंगे। फिर कुछ वज़रा पंजाब में भी वही कर दिखाएंगे जो अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो और ज़हूर बुलेदी ने कोयटा में कर दिखाया, और इस्लामाबाद में भी वो कुछ हो सकता है जिसकी इमरान खान को भनक पड़ चुकी है। शायद इसीलिए वो सियासी शहीद बनने की कोशिश करेंगे ताकि तबाह हाल मईशत को अपने सियासी मुखालिफिन के गले का हार बना दें। लेकिन अगर आईन और कानून के अंदर से रास्ते तलाश किए जाएं तो शायद इमरान खान हार जाएं, लेकिन पाकिस्तान जीतेगा।